انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت العالم موت العالم۔ علامہ غلام حسن نجفی جاڑا مرحوم آج اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ یقیناً دوستو، ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے کہ صحیح مصداق قبلہ محترم ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قبلہ محترم نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں اس طرح گزاری کہ آپ کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں ہیں۔ آپ ایک متقی انسان، باعمل انسان، سادہ زندگی گزارنے والی شخصیت، ایک ایسا انسان کہ جنہوں نے ائمہ کی سادگی سے سادگی لی ہو، ائمہ سے علم لیا ہو، ان سے بردباری لی ہو، حلم لیا ہو، ہر چیز کی اصل مصداق شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً علماء میں قبلہ محترم کی شخصیت اپنی مثال آپ ہے۔ اور پھر علم کی اشاعت میں اور دین آل محمد کی اشاعت میں اور اس کی ترویج میں ایک یونیک کردار ہے قبلہ محترم کا، اور وہ کردار یہ ہے کہ قبلہ محترم کے جہاں پہ بڑے بڑے پایہ کے عالم دین ہیں شاگرد، وہیں پہ قبلہ محترم کے بڑے بڑے خطیب بھی آپ کے شاگرد ہیں، وہیں پہ قبلہ محترم کے ایک جال قبلہ محترم کا بچھا ہوا ہے، جو کہ آپ کے شاگردان کی تعداد پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چند جو پیش نمازوں کی ہے، جو سب سے بڑی خدمت کی ہے۔ سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ خطیب 1 گھنٹہ آ کے خطاب کر کے چلا جاتا ہے، مگر ایک پیش نماز جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو دین سکھاتا ہے، ان کو فقہ سکھاتا ہے، بڑوں کو دین سکھاتا ہے، ان کو فقہ سکھاتا ہے۔ تو سب سے بڑا کارنامہ قبلہ محترم کا یہ تھا کہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے ان کو پیش نماز بنا کے اور کامیاب ترین پیش نماز بنا کے پورے پاکستان میں ایک جال بچھا دیا ہے۔ اور یہ قبلہ محترم کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ قبلہ محترم نہ صرف ایک مدرسے کے پرنسپل تھے بلکہ استاد العلماء بھی تھے۔ نہایت دل رنجیدہ ہے میرے دوستو قبلہ محترم کی وفات پر، اور یقیناً آپ علم کا ایک بہت بڑا باب تھے، آپ ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ آپ کی زندگی کے ایک پہلو کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ یہ قبلہ محترم کی زندگی کے ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ کی دینی خدمت کا، آپ کی علمی خدمت کا ایک پہلو تھا۔ اس کے علاوہ اپنی اخیر عمر تک قبلہ محترم نے درس و تدریس نہیں چھوڑی، اور اپنے پورے علاقے میں قبلہ محترم کا سیاسی اثر رسوخ اور پھر آپ کے اپنے شاگردان کی بدولت دینداری میں آپ کا اثر رسوخ جو تھا وہ ایک اہم تھا، کیونکہ قبلہ محترم کی عزت، احترام، اکرام علماء کی صفوں میں بھی دیکھا جاتا تھا اور امراء کی صفوں میں بھی دیکھا جاتا تھا، اور عام آدمی بھی قبلہ محترم، میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے جب قبلہ محترم بعض جگہوں پہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو دور دور سے لوگ قبلہ محترم کے پیچھے فقط نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے، اور جب قبلہ محترم لیا میں خطاب فرما رہے تھے محرم الحرام کے دوران تو دور دور سے لوگ فقط اور فقط اس لیے آتے تھے کہ وہ قبلہ سے فیضیاب حاصل کر سکیں، اور قبلہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ لوگوں کو، جسے آپ آیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانی کہتے ہیں، تو ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بزرگ عالم دین تھے۔ لوگوں کو آپ کے فرط محبت میں روتے دیکھا ہے۔ لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، عوام الناس آپ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کا تقویٰ تھا،
آپ کی پرہیزگاری تھی، آپ کا علم تھا، آپ کا لوگوں پہ احسان تھا، اور وہ سب سے بڑا احسان لوگوں کو صحیح معنی میں دین پہنچانا اور صحیح طریقے سے دین بتانا تھا۔ خداوند متعال یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور آپ کی قبر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑا باب تھے تقوی کا، پرہیزگاری کا، علم کا، اور بہت بڑا باب تھے قبلہ محترم۔ ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے آپ کی خدمات گراں قدر ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قبلہ محترم نے بے لوث خدمت کی ہے، بغیر لالچ کی خدمت کی ہے، دنیا داری کا لالچ کبھی نہیں کیا۔ کبھی قبلہ محترم نے لالچ کیے بغیر لوگوں کی مجالس بھی پڑھی، لوگوں کو تربیت بھی دی، لوگوں کو علم بھی سکھایا، اور لوگوں کو اصل دین بتایا۔ کبھی دین داری پہ سودا بازی قبلہ محترم نے نہیں کی، جبکہ بہت بڑے لوگ بھی سودا بازی کر جاتے ہیں۔